جسے ایک بار فرشتے سجدہ کر دیں اور چھٹی ہو جائے اسے آدم کہتے ہیں، اور جس پر درود و سلام شروع ہونے کی باری آئے، بات آئے، تو میں کہوں فرشتوں ٹھہر جاؤ، ایک کام پہلے میں کیوں؟ وہ آدم تھا، یہ محمد ہے۔ وہ آدم تھا، یہ محمد ہے۔ اب جو جملہ میں اصل میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ ساتھ ہے، فقط یہاں پر بات نہیں ختم کر دی کہ میں درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں، بعد میں وَرَفَعْنَا کی سمجھانے والا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ حاضر رہی تو ایک جملہ دے کر بات ختم کروں گا۔ توجہ حاضر ہے؟ سبحان اللہ۔ چال آ رہے ہو کتنے نکی نکی چال مار کے ناستے نہیں گئے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جڑا جڑا بیٹھا ہے آگتا چھڑے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جڑا جڑا سون گیا ہاتھ چکے لگا سبحان اللہ۔ کہتے پچھلے سال ہی سوتے ہیں، جڑا جاگ لے ذرا جاگ لے، ہوا ہاتھ بلند کر کے کرو، سرکار واسطے کہو دو سبحان اللہ۔ میں ورفعنا لک ذکرک، اب ہم نے مالک اس میں ہم میں کون ہے؟ فرمایا ذکر بلند تو میں نہیں کرنا تھا، اب سنو ہم میں یہ ہے، یہاں سے بات ساری سمجھ میں آ رہی ہے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا میں بتا رہا ہوں کہ ذکر بلند تو میں ہی کرتا ہوں، فرمایا تم میں سے بھی جو میرے یار کا ذکر بلند کرنے میں لگ جائے اسے میں اپنے ساتھ شامل کیونکہ جیتا ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمعے ہیں اس میں بند کرے، وہ اس ذکر دا حافظ آپ خدا پڑھو لا الہ۔ یہ بندوں کے بلند کرنے سے یہ ذکر بلند نہیں ہوتا، بلند میں ہی کرتا ہوں، کیوں نہ بلند کروں؟ میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سونے تیرے مقام بھی حد لگ دے پھر دے، میں کوئی حد آنی نہیں دے۔ جب کوئی محدود کرنے والا یہ سمجھتا ہے یہاں پر محبوب کی حد ہو گئی اور میں دوسرے ہی لمحے وہ نظر اٹھاتا ہے وہ مقام محبوبہ تیرے قدموں کے نیچے رہ گیا ہوتا ہے۔ کیونکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ من الاولیٰ، ابھی تو کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوبہ ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ پتہ چلا جو جو محبوب کے ذکر کو بلند کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ کی ذات خود اسے اپنے ساتھ شامل فرما لیتی ہے۔ بے شک اللہ۔ یاد رکھنا اب آپ جن کے کہکہوں کی آوازیں آ رہی ہیں میری طبیعت سے ایک لمحے مجھے موقع دے، میں ان کی خدمت ضرور فرماؤں گا کیونکہ میں یہ میری طبیعت سے واقف نہیں ہے، شاید ایج میں میرے مطابق اس معاملے میں انتہا کا غصے والا آدمی ہوں، ڈرتا نہیں ہوں میں کسی سے، الحمدللہ۔ آپ جو سنت ادا فرما رہے ہیں یہ ان لوگوں کی سنت ہے جو ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا اور باہر کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے ہوتے تھے، کہے لگا رہے ہوتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے پیارے پھر ان پر لعنت بھیج رہے ہوتے تھے۔ میں آپ کو وہ نہیں قرار دے رہا کہ آپ وہ ہیں، مگر سنت انہی کی ادا فرما رہے ہیں۔ کیسا بدبخت وہ ہوگا کہ ذکر مصطفیٰ چھوڑ کر جسے اپنی باتیں پیاری لگ رہی ہیں، اللہ اس کی قسمت پہ رونا نہیں چاہیے، رو لینا چاہیے۔ بدبخت ترین انسان نہیں ہے کہ جس کو ذکر مصطفیٰ چھوڑ کر اسے اپنی بات زیادہ پیاری لگ رہی ہو، اور جسے ذکر مصطفیٰ میں خوش ہونا پسند نہیں ہے اسے ایک دوسرے کی چھیڑ چھاڑ میں ہنسنا زیادہ پسند ہے۔ فرق آپ میں نہیں رہا، آپ کی تربیت میں رہ گیا ہے۔ اگر آپ کی تربیت کسی سالے گھرانے میں ہو جاتی تو آپ کو ضرور یہ آداب معلوم ہوتے کہ ذکر مصطفیٰ، میرے سیدی فرمایا کرتے تھے پتر جی ذکر خدا جدو کرو تے ہوش اچ کرنا، ذکر مصطفیٰ جدو کرو، ذکر خدا جدو کرو تے جوش اچ کرنا، ذکر مصطفیٰ جدو کرو تے ہوش اچ کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ یہ وہ مقام ہے
تو نے سنا نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فرمایا محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جسے میں اپنی بارگاہ سے رون دیتا ہوں نکال دیتا ہوں میں اسے بتا دیتا ہوں کہ تو شیطان رجیم ہو گیا ہے تجھ پر لعنت ہے شیطان ہو گیا ہے. فرمایا سب سے بڑا نقصان مصطفیٰ کے گستاخ کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو بتاتا بھی نہیں ہوں وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اسی میں ہوں نا بیٹھا ہوں ساتھ ہی ہوں اسی میں ہوں. فرمایا وہ یہی اسی انداز میں ہوتا ہے مگر کیا کرتا ہوں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. فرمایا میں سارے کے سارے اعمال اٹھا کر جہنم میں پھینکتا ہوں اور اسے میں اس کی خبر بھی نہیں ہونے دیتا. اللہ اللہ. ایک بندہ کما رہا ہے اور کما کر پیچھے غلے میں رکھتا جا رہا ہے اسے تو پتا ہے میں نے 1000 کما لیا 10,000 کما لیا لاکھ کما لیا 4 لاکھ کما لیا. اب جب پیچھے اسے پتا بھی نہیں چلتا کہ پیچھے سے ساتھ ہی ساتھ کوئی لے بھی جا رہا ہے اسے پتا بھی نہیں چلا. اب مجھے بتاؤ جب وہ پیچھے نگاہ دوڑائے گا اب شام بھی ڈھل گئی مزید کمانے کا موقع بھی نہیں ہے شام پڑ گئی. اب جب وہ پیچھے نگاہ دوڑائے گا وہ جنا کمایا سی سارا ہی ضائع ہو گیا. اب مجھے بتاؤ اب اس کی حالت کیا ہوگی. تو میں مصطفیٰ کے گستاخ کی ذکر مصطفیٰ کے گستاخ کی میں یہی حالت کرتا ہوں جو مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب نہیں جانتے اور اپنی زبانوں کو اپنے کہکہوں کو مصطفیٰ کے ذکر سے بلند کر لیتے ہیں. اور میں کیا کرتا ہوں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. مجھے ان کی نسل سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے ان کے رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے ان کی تہجد گزاریوں سے ان کے اعمال سے نمازوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں رب ہوں میں کیا کرتا ہوں اٹھا کر سارے اعمال جو کوئی تھوڑے بہت ہوں بھی وہ بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں آؤ پھر تجھے قیامت کے دن پوچھوں گا جب تم یہ سوچ رہے ہوگے میرے پاس اعمال موجود ہیں مگر جب تم پیچھے نگاہ دوڑاؤ گے تمہارے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی باقی نہیں. اللہ اکبر. سب کے لیے استغفر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. چلو آپ کو پتہ ہی نہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی نہیں ملدی محفل نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کہاں آ کر بیٹھ جاتے ہو. ہم جان بوجھ کر کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو عوام الناس میں نہیں کرتے کہ کہتے کسی چوڑے نہ ہو جاؤ. مفہوم حدیث عرض کر دوں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی جہاں بھی میرے ذکر میں میرے دیوانے اکٹھے جمع ہو کر محبت سے اخلاص سے میرا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور میں نوری فرشتوں کا امام ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا رہا حیثیت تیری یہ رب بنائے کہ تو ذکر مصطفیٰ کے لیے آ رہا ہے تو نوری فرشتوں کے امام کو بھی کہے جا ان کے قدموں کے تلے اپنے پر بچھا اس لیے یہ ذکر مصطفیٰ کرنے آ رہے ہیں. حالت تیری یہ ہو کہ پتہ ہی نہیں وضو بھی ہے کہ نہیں تیرا پتہ نہیں وہ بدن بھی پاک ہے یا نہیں لباس بھی پاک ہے یا نہیں. میرے سیدی فرمایا کرتے تھے کہ ہر آداب مجلس کے کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کی مجلس کے کوئی آداب نہیں ہوتے. تھوڑا سا غور کر لو تھوڑا سا غور کر لو. یہ جو لوگ کہہ کے لگا رہے تھے ان کو ابھی اگر فقط محلے کے کسی چیئرمین کے پاس بٹھا دو اس کے سامنے بٹھا دو ایس ایچ او کے سامنے بٹھا دو کسی افسر ڈی ایس پی کے سامنے بٹھا دو ممکن ہے کئیوں کا پیشاب بھی ان کی شلوار میں ہی نکل جائے ڈر سے. یار ایڈا بڑا بندہ ہوتے سامنے بیٹھے ہیں ان کو سانس بھی پورا نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں تف ہے تمہاری عقل پر کہ جو زمینی افسر ہیں ان کی ہیبت سے تو ڈرتے ہو کہ ان کا مقام بڑا ہے. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جس کی مجلس میں آئے بیٹھے ہیں وہ دونوں جگ کا امام ہے. سبحان اللہ. کل جہان جس کے قبضے جس کی ملکیت میں کیونکہ سیدی فرمایا کرتے تھے ساری کائنات کا خالق تو خدا ہے مالک محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم. میں باتیں اور کرنا چاہ رہا تھا مگر
اللہ آپ کو بھی ہدایت دے. آپ لوگوں نے وہ سارا ٹیمپو ہی توڑ دیا. جو باتیں میں کرنا چاہ رہا تھا، کیا حسین نکات اپنے ذہن میں لیے بیٹھا تھا، مگر اب دل بڑا افسردہ ہو گیا کہ ذکر مصطفیٰ میں ایسے لوگ بھی آ کر بیٹھتے ہیں. راتوں کو گھروں میں جاؤ، ایک بار اپنے گریبان میں، جب اکیلے ہو جاؤ نا بستر پر، ایک بار اپنے گریبان میں ذرا منہ ڈال کے سوچنا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، کس چیز پر عمل کر کے آئے ہو. مقصد یہ نہیں ہے کہ ساری رات مجلس سجا دی جائے، ساری رات واہ واہ کر دی جائے، اور صبح جب اٹھو پوچھا جائے کیا لے کر آئے ہو تو دامن میں کچھ بھی باقی نہ ہو. اس کا کوئی فائدہ نہیں. تھوڑی دیری بیٹھ، تھوڑی دیری بیٹھ، چاچے کی کوئی ایک ہی بات دے کر چلا جا، وہ بھی اگر پلے باندھ لی تو یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار ہے. سادات کے گھر میں آپ بیٹھے، آپ کو پتا ہے کل قیامت والے دن بھی سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی جو رحمت کی چھتری لگائی جائے گی، اس کے نیچے سب سے پہلے آل رسول کو آنے کا حکم دیا جائے گا. سب سے پہلی جو آواز دی جائے گی نا، جمع ہو جاؤ، سب سے پہلی آواز آل رسول کو دی جائے گی. اور حضور علیہ السلام کی چھتری لگائی جائے گی، آل رسول کو اس کے نیچے جمع کیا جائے گا. اور محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انہیں آواز دی جائے گی تو کئی کثیر تعداد میں لوگ اپنے ہاتھ بلند کر کے کھڑے ہو جائیں. اور پوچھے گا یہ کون ہے؟ اور میں حضور یہ کہہ رہے ہیں، مالک کریم یہ کہہ رہے ہیں انہیں تو لے گئے ہو جو تمہارے پیارے تھے، ہم وہ ہیں جو ان سے پیار کیا کرتے. ہم وہ ہیں پیار کیا کرتے تھے. رب کی رحمت جوش میں آئے گی، میں جس نے ان سے پیار کیا ہے انہیں بھی لے آؤ. حدیث پاک کے لفظ ہیں مجتمع یوم القیامہ کل نأکل و نشرب. قیامت کے دن رب آل رسول کو اور محبان آل رسول کو جمع کر دے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ ابھی میدان محشر کی کاروائی شروع نہیں ہوئی، فقط ان کو الگ جمع کر کے کہے گا کیا کرو. فرمائے گا، رب فرمائے گا انہیں جنت کے دسترخوان پر بٹھا دو اور ان کی تواضع شروع کرو، وہاں حساب و کتاب شروع کیا. جن سے محبت کرنے کا یہ صلہ ہے، جب ان کی چار دیواری میں تم آ کر بیٹھ جاتے ہو تو ایک امان کی چار دیواری میں ہوتے ہو. اللہ کی ذات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. توجہ حاضر ہے؟ سبحان اللہ. بیٹھے ہو کے گواچ گئے ہوئی. سبحان اللہ. جن احباب نے بھی کیا ہے، آئندہ زندگی میں کبھی ایسی غلطی نہ کرنا، زندگی میں کبھی نہ کرنا. یہ تمہارے سارے نامہ اعمال بالکل خالی کر دے گا، کوئی شے اندر نہیں بچے گا. میری کوئی توہین کر دے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کسی اور کی کوئی کر دے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، مگر ذکر مصطفیٰ کی کوئی توہین کر دے پیچھے بچتا ہی کیا ہے؟ پیچھے بچتا ہی کیا ہے؟ لہذا باادب رہ کر جینا سیکھو. اپنے مسئلہ وہی ہے نا کہ ہمارے گھروں میں کوئی تربیت نہیں ہے. ہم بچوں کو بیٹھنا اٹھنا نہیں سکھاتے. اوال ہے نہیں اوال ہے یہ اسے آتا ہے، کبیاں چک لو یہ اسے آتا ہے، پینٹیں ٹائٹ کس طرح پہننی ہے یہ اسے آتا ہے، شرٹیں ون سونیاں کسے پہن کیسے پہننی یہ اسے آتا ہے. کبھی بال لوگ پتہ نہیں کون سی کٹنگ کرا لے گا، یہ اسے آتا ہے. کیوں ماں باپ منع نہیں کرتے؟ پوچھتے نہیں ہیں کہ بندے کا پتر بڑھنا سیا کہ بڑھ کے آگے کوئی نہیں پوچھتا. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ جس مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بھیجتا ہے، جن کا امتی بننے کا دعویٰ کرتا ہے، کم از کم اپنی شکل ہی ان کی محبت کے تابع کر لے. سبحان اللہ. شکل تو کر لو ان کے تابع، عقل تو پھر آہستہ آہستہ ان کی عطا سے ہوئی جائے. ہمارا حال یہ ہے، میں کیا کروں؟ اے چشم شعلہ باز ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. اللہ. دوسروں کے تماشوں پہ آوازیں اٹھانے والے ایک دفعہ اپنے گریبان میں ضرور جھانک کر دیکھ لینا کہ چشم شعلہ باز ذرا دیکھ تو صحیح،
یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر ہو۔ میں تقریر کا عادی نہیں ہوں، مگر نہ مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، میں تقریر کرتا، میں چلا جاتا، میں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں آؤں گا، مگر میں تبلیغ کا حامی ہوں۔ میرے سیدی فرمایا کرتے تھے تقریر ایک فن ہے جس کا مزہ آتا ہے چلا بھی جاتا ہے، تبلیغ ایک فرض ہے جس کا مزہ آتا ہے تو قبر کی دیواروں تک پھر ساتھ نبھاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی تبلیغ کی طرف آیا، تقریر کی فن خطاب بڑے بڑے لوگوں کو اچھے اچھے آتے ہیں، ہمیں تو خیر و فن آتے ہیں۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو با ادب ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور لے جائے گا انشاءاللہ۔ بے ادب ہے وہ لاکھ جبے پہنے، داڑیاں بڑی کر لے، کبے ماتھے پہ محراب بھی، مگر بے ادب ہو جائے اس کی جھولی میں کچھ بھی حاصل ہوتا کیا کسی کیا خوبصورت جملہ ہے، بے ادبا مقصود نہ حاصل، بے ادب بے نصیب، با ادب وہ بھی تو وہ جو ادب والے ہیں، ادب والے ہی لیتے ہیں نا، وہ ادب والوں کا ہی پھر وہ لہجے بدل جاتے ہیں جو ادب والے ہوتے ہیں، حضرت ان کے لہجے کتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ وہ تو مالک اپنے کرم کی ہر وقت چادر اوڑے رکھتا ہے، اور خدا کی عزت کی قسم یہ اس کا کرم ہے کہ ہم زمین پر چل پھر رہے ہیں، ورنہ جس طرح کی ہماری کرتوتیں ہیں ہم تو ایک قدم بھی اور نہیں اٹھا سکتے۔ وہ تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا نوازتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دن ارشاد فرمانے لگے، میں ادا بوا کھڑکاندے رہا کروں، کدے نہ کدے وہ بوا کھول چھڑے گی۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما کے اب جملہ سنا رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کے پلے پڑے یا نہ پڑے، مگر مجھے اس سے بڑی سمجھ آئی تھی۔ حضرت امام حسن بصری فرمانے لگے بوا کھڑکاندے رہا کرو دا کدے نہ کدے تے کھول ہی چھڑے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما تھی، آپ کھڑی ہو گئی، مانا کہ حسن مینوں یہ دس او دا بوا کدے بند بھی ہویا ہے؟ او دا بوا کدے بند بھی ہوا، بند بھی ہویا ہے کہ جڑا کھڑکاندے رہیے تے کھول دے گا۔ فرمایا وہ تو ہر وقت اپنے دروازے کھول کر رکھتا ہے کہ کہیں میرے بندے کو اب بھی سمجھ آ جائے تو وہ لوٹ کر میری بارگاہ میں آ جائے، میں نوازنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں اسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ سبحان ہم پیروں کے پاس بھی جاتے ہیں نا، تو ہمارا زیادہ تر مقصد یہی ہوتا ہے، منو ڈنگر لے دو، ویزا لے دو، پتر نہیں ہوتا، اولاد نہیں ہوتی، کاروبار نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے یہ پریشانیاں بھی ہم نے انہیں کو بتانی ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں، بتانی چاہیے، جس کو ہم راہبر سمجھتے ہیں، اپنا رہنما سمجھتے ہیں، تو ان سے یہ باتیں کرنی چاہیے۔ مگر شاذ کوئی آئے گا، شاذ کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت والا رستہ دکھا دے، سبحان اللہ۔ کوئی ٹاما ٹاما کو بتاؤ، کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی آخرت کو اصل میں بھول چکے ہیں۔ اگر وہ یاد ہوتی تو ہم اپنی منزل کی طرف ضرور چل پڑے ہوتے ہیں۔ جب سے ہم اپنی آخرت کو بھول گئے، وہ عباسی خلیفہ تک ہوئی، ہم چونکہ دنیا میں دنیا داری کی محبت میں دنیاوی جاہ و منصب میں ہم زیادہ محو رہتے ہیں، جیسے وہ شفا رسول صاحب آپ کو کہہ رہے تھے کہ مدرسے بنانے والوں کو بھی بلایا جائے، ان کو بھی رب جنت کا انعام عطا فرمائے۔ مالک بھی تو مدرسوں میں پڑھا نہیں ہے، اس نے تو کوئی درس نظامی نہیں کیا، حفظ قرآن نہیں کیا، تو اس کو فرمایا ہاں اس نے درس نظامی نہیں کیا، اس نے حفظ قرآن نہیں کیا، مگر اس نے اپنا پیسہ وہاں لگایا تھا جہاں بیٹھ کر حفظ قرآن پڑھا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا درس دیا جاتا تھا، جہاں پر یا قرآن پڑھا جاتا تھا یا نبی کا فرمان پڑھا تھا۔ سبحان اللہ۔ مگر ہم نے چونکہ وہ کوٹھیاں بنا لی ہیں اپنے اپنے گھروں کے زیادہ، ہمیں ان مدرسوں میں کوئی بات نہیں، سردیاں لگتی ہیں بچے کو لگتی رہیں، کوئی بات نہیں، ساڑھا کر اتنے جانا پڑ جائے،
امیر لوگوں کے تو جو ہیں وہ اچھے اچھے بستروں پر بچے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کتنی تکلیف ہے، مگر اس کا انجام خوب عباسی خلیفہ تھا، اس کے پاس اب دولت بڑی تھی، اس نے اپنے حواریوں سے بلا کر پوچھا دوستو یار میرے کو دولت بڑی ہے تو میں چاہنا میرا نام رہ جائے، کی کرنا چاہیے کہ میرا نام رہ جائے؟ انہوں نے کہا یار جی تو اپنا نام رکھنا چاہنا پھر ان پر عالی شان محالک تعمیر کرا، ان دے اتنے اپنا نام لکھا، ہوں جنہ چر تک ویکھنا محل رہے گا وہ تیرا نام لکھا رہے گا، تو نام نہیں ہویا ہوتے نام تیرا باقی رہے گا۔ اب جیسے آپ صحبت رکھیں گے آپ کو مشورہ بھی ویسا ہی ملے گا، صحبت صالح تو صالح، صحبت طالب تو جی چنگیاں دے نال بہو گے تو چنگیاں گلاں لبن گیاں، مندیاں دے نال بہو گے تو مندیاں گلاں لبن گیاں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو ذہن پاک رہے گا، صاف رہے گا، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو ہر وقت ذہن میں شیطان گھومتا رہے گا، کیونکہ وہ جو ساتھ والے ہیں وہ تو سارے اس کے حامی ہیں، لہٰذا اپنی دوستیاں اچھی رکھا کرو۔ میرے سیدی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ جی یاریاں چنگیاں ہون گیاں تے تیرا جنازہ سونا ہو جائے۔ سبحان اللہ، بڑی گہری بات ہے، میں جو یاریاں چنگیاں ہوئیاں جنازہ سونا ہو جنازہ سونا ہونا۔ آپ کو پتہ ہے نا کتنے بھی ہم دنیا دار ہوں جانا تو کفن میں جانا تو جس مسجد میں ہم ساری زندگی داخل نہیں ہوتے آخر پر منجیوں سے مسجد کو چوکی جانے لے ہو، جس مسجد میں ہم داخل ہونا پسند نہیں کر رہے ہوتے آخر پر پھٹا بھی کتوں لے ہونا مسجد کو چوکی، تیرے جسم کا اترا ہوا لباس تیری اولاد ہی پہننا پسند نہیں کرتی، کیوں نہیں؟ مردے کا لباس ہونا سب ہونا جیسا اور پھر کیا ہو جیسے جنازے ہوتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کچھ جو جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جنازہ ہوتا ہے ان کے جنازے میں جو شامل ہو جائے رب اس شخصیت کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش عطا فرمائے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جنازے میں آ جائیں، جنازے میں آ جائیں تو جس کی میت آگے پڑی ہوتی ہے رب اس بندے کے آنے کی وجہ سے میت کی بخشش عطا فرمائے۔ ہم اچھے نہیں بن سکتے، کم از کم یاریاں تو چنگیاں ڈالی ہیں نا، یاریاں اچھی ہوں گی تو سپرد کرنے کے لیے کوئی اچھے لوگ، اس نے کہا میں کیا کروں گا، محل بن گیا، مختصر کرتا ہوں، محل بن گیا، ایک بابا جی اللہ والے تھے کو بلایا، سارے علاقے کو دکھایا کہ یہ محل ہے، سارے دیکھا کیا بات ہے جی، خلیفہ صاحب حد نہیں کر سکتی تو سب بہت سونا محل بنا، بابا جی آگے دیکھ کے دکھانے کے سناؤ پھر کیسا ہے؟ بابا جی کہنے لگے بنایا تو چنگا پر دو کمیاں نہیں بچی، جی میں سارے علاقے نے دیکھا ہر بندے نے تعریف کی تھی تسیاں دے دو کمیاں نے بچ کیڑیاں آپ نے سادی سی بات کی پر میں کمیاں آئے نہیں، بنایا نہیں تو بڑا چنگا ہے پر اس محال صدا نہیں رہنا، سبحان اللہ، تو دوجی کمی یہ اس محال بنان والے نے بھی نہیں رہنا، تو مینوں دس جیڑی شاید صدا رہنی نہیں تو جدے بنانا دے بھی صدا نہیں رہنا اس بنان دا کی فائدہ ہے؟ اگر اس کے برعکس کوئی رب کا گھر بنا دیا ہوتا، کوئی مسجد مدرسہ بنا دیا ہوتا تو جب تک وہاں پر بیٹھ کر، میں اکثر وہ مثال دیا کرتا ہوں، یہ اخبار میں بھی واقعات اس طرح کے آتے رہتے ہیں، کافی عرصہ پہلے میں نے ایک وہ واقعہ پڑھا نا، قبلہ سیدی منیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک سے بیان فرمایا کہ کسی ولی کامل نے اس کو بیان کیا، کوئی دنیا دار آدمی تھا بڑا امیر، اس کے دو بیٹے تھے، ایک معذور تھا اور ایک تندرست توانا، جو تندرست توانا تھا ساڈا مزاج ہے نا جڑا بچہ ٹھیک ہو گیا ذرا ذہن نوازی نے انہوں ڈاکٹر بناواں گے، انہوں انجینئر بناواں گے، تو جڑا کسی کام دا نہ ہوگا انہوں مدرسے پاواں، یعنی دین تو میں تو اس کو دوسرے لہجے میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں چلیا دیکھ 1400 سال پہلے نبی آیا تھا، وہ بھی غریبوں کا سہارا بن کر آیا تھا،
1400 سال بعد بھی آج بھی دین تیرے ماڑوں کا سہارا بنا۔ سبحان اللہ جنہوں کوئی نہ سامنے انہوں دین سامنے، جس کو کوئی نہ سنبھالے اسے دین سنبھال لیتا۔ اس نے ایک بیٹا آرمی میں داخل کر دیا، وہ افسر بن گیا۔ اب والد صاحب اور بچہ معذور تھا نا، اس کو نوکروں نے آخیا کہ انہوں چھڈو دسے قاری صاحب نے کہا کہ انہوں نے انہوں گھر نہیں تسا آن دینا، میرے گھر بڑے بڑے لوگ آتے ہیں معذور ہے، یہ ویکھ ویکھ کے پوچھتے ہیں، مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ معذور بچہ میرا یہ گھر نہیں آؤ میں روٹی کپڑا سے اتنے پہنچا دینا۔ ٹھیک ہے، والد صاحب فوت ہو گئے۔ اب وہ بندہ بھی آیا جس کو افسر بنایا تھا، آ کر اس نے 8-10 فٹ دور کھڑے ہو کر سلوٹ مارا، چند لمحے کے لیے ہاتھ اٹھائے اوپر پھیرے چلا گیا۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں وہ منظر دیکھ رہے تھے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تب اس بندے کی قبر میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ جب وہ بچہ جا رہا تھا وہ پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا، تھوڑی دیر تو اور کھلو جا، تھوڑی دیر تو اور کھلو جا، سارا کچھ میں تیرے اتنے لا چھڑیا، تھوڑی دیر تو اور کھلو جا۔ مگر وہ کون سنائے اس کو بات؟ فرمایا اتنی دیر میں جب وہ بچہ چلا گیا پھر ایک معذور بچہ آیا جس کو 2 بچوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، پرانا سا لباس تھا، اس کے کندھے پہ ایک رومال تھا۔ وہ آ کر سب سے پہلے اس نے جب بچوں نے نیچے رکھا، وہ روتی ہوئی آنکھوں سے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے وہ کندھے سے رومال ہٹایا، اپنے والد کی قبر کو صاف کیا، پھر بیٹھ گیا، بیٹھ کر سر جھکایا۔ اب وہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ فرمایا میں کیا دیکھتا ہوں کہ والد کی قبر میں ہلچل ہوتی ہے اور ہر حرف کے بدلے میں رب اس والد کے گناہ معاف کرتا جا رہا ہے، جنت میں درجے بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ وہ جسے معذور سمجھ کر ہم نے پھینک دیا تھا، بالآخر کام وہی آیا ہے۔ جب دین کے ہم قریب ہوں گے، دین کے ہم قریب ہوں گے تو دین ہمیں ادب سکھاتا ہے، دنیا آپ کو کبھی ادب نہیں سکھاتی۔ جب بھی یہ ادب آئے گا آپ دیکھیں گے کسی بھی شاذ کوئی ایسا ہوگا کہ کوئی دیندار ہو اور اپنے والدین کا نافرمان ہو بھی جاتے ہیں، جن کو شیطانی ساتھ میں وسوسے آتے ہیں، ہو بھی جاتے ہیں۔ دیندار ہو اور بے ادب ہے، ڈاکٹر انجینئر جس کو بناتے ہیں اسی کو بولنے کا چاچا نہیں ہوتا، وہ جب بن جاتا تھا آپ چپ کرتے ہیں، پتہ بھی ہے تو پرانے زمانے کا، میں نئے زمانے کا، تیرے پتہ ہے۔ مگر جب کسی کو درس میں داخل کرواؤ گے وہ آتے ہوئے آپ کے قدموں کو، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے گا، آپ کو سلام کرے گا، آپ کے دونوں جہانوں کی آبادی کے لیے، دونوں جہانوں کی خوشحالی کے لیے رب کی بارگاہ میں ہر وقت محو دعا رہے گا۔ میں موضوع اور لے کر بیٹھا تھا مگر یہ باتیں کرنا اب ضروری تھی۔ توجہ حاضر ہے کوئی؟ کوڑیاں گلا نہیں کر گیا، ہوتی ہیں کوڑیاں ہوں تو پھر سنتے بھی نہیں، مگر چونکہ ہمارا مزاج ہی ہے، ہم نے بزرگوں سے جو سیکھا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں۔ میں اپنے دور کا سب سے بڑا فسادی ہوں کہ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا، جو چیز جس جگہ کی ضرورت ہے۔ یہی تو حال ہے اہل سنت والجماعت نے جب سے ادب کا دامن چھوڑا ہے، پھر ہم نے اپنا یہ حال کر لیا ہے۔ فقط محفل نعت، ساری رات محفل نعت ہو رہی ہے اور صبح نماز فجر کا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ وہی چند لوگ جو روٹین کے نمازی تھے وہی مسجد میں جائیں گے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، معافی نہیں سکتی، اتنے لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو اتنے لوگ جمع نہیں ہوتے۔ وہی محلہ ہوتا ہے، وہی علاقہ ہوتا ہے، وہی لوگ ہوتے ہیں، سوائے چند ایک احباب کے جو مہمان کے طور پر تشریف لائے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ بندہ بلاوے تے آ جان دے، رب بلاوے تے نہیں۔ بار بار کہتے ہیں اللہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، کہتے ہیں آؤ نماز کی طرف۔
پھر اندر نماز سمجھ آئی پھر اندر حی علی الفلاح اگر کامیابی چاہتے ہو تو آ جاؤ میں تجھے کامیابی عطا فرماؤں سبحان اللہ رب کی بارگاہ میں جھکنے والے کا سر اخلاص سے اگر جھکتا ہو وہ سر رب کسی دنیا دار کے سامنے جھکنے نہیں دیتا کرم ہے اس کا توجہ حاضر ہے اگر توجہ حاضر ہو تو میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں اگر نہیں ان کے ختم کر سبحان اللہ اگر ٹوٹیے کہ مکا دیئے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے ذرا کہو نا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کیونکہ یاد رکھنا بندہ ہوگا نا بندہ آندھر یار ان چیک کرو ایتھے ہاتھ سیجے آکڑ جائے تے کیا نے بندہ صحیح آندھر تے کیا نے یہ دے بیچ جان نہیں کیوں بھائی تینوں کتھوں پتہ چلے وہ سانوں تو پتہ چلے جتھے جیڑی شے ہے سی اوتھے رک گئی منہ کھلا سی کھلے دا کھلا رہ گیا اکھاں کھلیاں سی کھلیاں رہ گئی لات ٹیڑھی سی ٹیڑھی رہ گئی ہاتھ ٹیڑھا سی ٹیڑھے دا ٹیڑھا رہ گیا میں بڑا سیاںا آدمی بھی تینوں پتہ چل جاتا ہے کہ جیڑی شے اتھے رک جائے اگر حرکت نہ ہو تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں جان نہیں ہے تو پھر تجھے یہ سمجھ کیوں نہیں آتا کہ جب معراج کی رات میرا نبی آسمانوں سے اوپر عرش اولا پر اس سے بھی اوپر محبوب کبریا باندھ کر اس کبریا کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تھا حضور فرماتے ہیں میں کئی صدیاں وہاں گزارا ہے سبحان اللہ میں کئی صدیاں وہاں گزارایا تھا مگر تفسیر پڑھ کر دیکھے گا تو تیرا دل خوش ہو جائے گا پڑھ حافظ ابن کثیر کو پڑھ قاضی اجاز کو کیا لکھ رہے ہیں کہ جب حضور جانے لگے تھے حضرت ام ہانی کے گھر سے حضرت